المومنین دریائے نیل رکا ہوا ہے۔ حضرت عمر خط لکھتے ہیں، خط میں لکھا کہ دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل جا، اگر نہیں تو تیرے پانی کی عمر کو ضرورت نہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالۃ بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا شریعۃ بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اساتذہ، میرے انتہائی دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس پروگرام میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو یعنی دوسرے صحابہ کرام خود آئے، حضرت فاروق اعظم کو اللہ سے مانگا گیا، وہ سب کے سب یعنی اسلام کو انہوں نے قبول کیا، لیکن اسلام نے اس فاروق اعظم جیسے جرنیل کو قبول کیا۔ میرے دوستو، فاروق اعظم اللہ کا انتخاب بھی ہے، فاروق اعظم محمد الرسول اللہ کا انتخاب بھی ہے۔ فاروق اعظم کے لیے علماء کرام یوں لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کے نام میں عین یعنی پہلا لفظ جو عین ہے وہ علی سے مراد ہے، اس عین سے علی ہے یعنی علی سے عین لیا ہوا ہے، اور عمر کا میم محمد سے ہے، عمر کی راہ رب سے ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چنا، محمد نے بھی چنا اور اللہ نے بھی چنا۔ علی نے کس طرح چنا؟ علی نے چن کر اپنی بیٹی عمر کو دی، محمد نے بھی چن کر اللہ سے مانگا، اور اللہ نے چن کر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بھیج دیا۔ میرے دوستو عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا انتخاب ہونے کے ناطے سے اللہ رب العزت نے اپنے کچھ صفات حضرت عمر پر ڈالے۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ رب العزت نے عناصر عربہ پر حکومت کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ اعزاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخشا، یہ اعزاز حضرت عمر کو نصیب فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عناصر عربہ پر حکومت کی، یعنی ہوا، آگ اور پانی اور مٹی پر حضرت عمر کی حکومت بھی چلی۔ مٹی پر حکومت کس طرح چلی؟ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں کھڑے ہیں، زمین ہلنے لگی، حضرت عمر اپنا درہ زمین پر مار کر اور زمین سے کہتے ہیں، اے زمین، اے مدینہ کی دھرتی، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ اگر عمر نے تجھ پر انصاف کیا ہے تو تجھے ہلنے کا کوئی حق نہیں۔ زمین رک گئی۔ وہ دن گزرا، 1500 سال گزرنے کے بعد آج بھی مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوا پر حکومت کی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تشریف فرما تھے، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دور ہزاروں میل کے فاصلے پر کفار کی اور مسلمانوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ حضرت عمر کو اللہ نے یہیں سے دکھایا کہ کفار ایک طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر ممبر رسول مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یہاں سے آواز دے رہے ہیں، یا ساریہ الی الجبل، یہاں سے ہوا پیغام لے کر جا رہی ہے، یعنی ہوا بھی حضرت عمر کی تابع تھی، ہوا نے بھی حضرت عمر کی غلامی کی۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پر حکمرانی کی کہ دریائے نیل کا واقعہ آتا ہے کہ دریائے نیل نہیں چلتا، تو حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ آئے، فرمایا امیر المومنین دریائے نیل رکا ہوا ہے۔ حضرت عمر خط لکھتے ہیں، خط میں لکھا کہ دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل جا، اگر نہیں تو تیرے پانی کی عمر کو ضرورت نہیں، مدینہ والوں کو ضرورت نہیں۔ وہ دن گزرا، آج تک دریائے نیل چلتا رہا، کبھی کم نہیں ہوا۔
میرے دوستو حضرت عمر نے آگ پر حکومت کی، مدینہ میں آگ لگا، کچھ لوگ آئے، فرمایا امیر المومنین مدینہ میں آگ لگ گئی ہے۔ حضرت عمر نے چادر اٹھایا، چادر اٹھا کے ان لوگوں کو دیا کہ یہ چادر آگ کو دے کر آؤ، آگ سے کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے۔ جب وہ چادر آگ تک پہنچی تو اس دن کے بعد 1500 سال گزر گئے، آج تک مدینہ کے پہاڑوں سے آگ کو نکلنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو یہ عظمت بھی دی تھی کہ حضرت عمر فرش پر بولتے، اللہ آسمانوں سے قرآن نازل کرتا۔ میرے دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر بولے تو قرآن بنے، عمر تولے تو میزان بنے، عمر چلے تو شیطان ڈرے۔ میرے دوستو وہ عمر کون ہے؟ وہ عمر میرے وہ عمر وہ ہیں کہ اگر وہ عمر ہیں کہ دن کو اللہ رب العزت کے احکام سر انجام دیتے اور راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ یہ عمر وہ ہیں جو غنی اتنے کہ شاہوں کے تاج بھی عمر کے قدموں میں، اور سادگی اس حد تک کہ بادشاہوں کے سفیر حضرت عمر سے ملاقات کرنے آتے تو حضرت عمر کو پہچانتے نہیں۔ میرے دوستو حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر وہ خلیفہ ہے کہ جس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ اے عمر، دنیا سے لوگ جاتے ہیں، والدین جائیں اولاد روتی ہے، اولاد جائے والدین روتے ہیں، دوست عزیز اقارب روتے ہیں۔ اے عمر، جب تو اس دنیا سے جائے گا تیرے لیے محمد کا اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ یہ عمر فاروق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی تھے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔